کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی، آگ دھواں اور نفرت پھیلی جیت ہوئی شیطان کی، آگ دھواں اور نفرت پھیلی، آگ دھواں اور نفرت پھیلی جیت ہوئی شیطان کی، یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی، خون میں ڈوبا امن کا پیکر لگتا ہے، زخمی زخمی ایک کبوتر لگتا ہے، جلتی حویلی جلتا چھپر دیکھا ہے، جلتی حویلی جلتا چھپر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ دوستو، یہ اشعار گزشتہ کل کے حالات کو دیکھ کر پھر گنگنانے کو دل چاہا۔ جی ہاں، شبینہ ادیب نے بہت پہلے یہ اشعار کہے تھے، آج سے پہلے بھی 2002 میں، آج 20 سال پورے گزر گئے ہیں، 2 دہائیاں ہو چکی ہے، گجرات کا منظر ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے، مگر کمال ہے کہ اس وقت کے سی ایم اب پی ایم بن گئے، مگر آج تک کسی مظلوم کو انصاف نہیں ملا اور کسی قاتل کو سزا نہیں ملی۔ خیر آئیے، آج پرائم نیوز میں ہم بات کرتے ہیں گزشتہ کل رام نومی کے جلوس کی۔ جی ہاں، گزشتہ کل ملک کے الگ الگ علاقوں میں رام نومی کے جلوس بڑی دھوم دھام سے نکالے گئے، اور کوئی بات نہیں، نکالے جانا چاہیے۔ ہر دھرم کی آستھا اور ان تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں، سویکار کرتے ہیں، اور ہر ایک شخص نے ایک دوسرے کے دھرم کا احترام کرنا چاہیے، اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ برسوں سے اس پیارے ملک میں ایک دوسرے کے دھرم کا احترام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دیوالی کی مبارکبادی مسلمان دے رہے ہیں تو عید کے شیر خرمے میں شریک ہندو بھائی ہو رہے ہیں، مگر کیا کریں، ایسا لگتا ہے کہ یہ 7 سالوں میں کسی بڑے منحوس اور کسی بڑے شیطان کی اس ملک کو نظر لگ گئی ہے، اور حال یہ ہو گئے ہیں کہ جناب نفرتیں اور بڑھ گئی ہے، اور نفرتیں ایسی بڑھ گئی ہے کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بھگوا چولا اور بھگوا لباس پہنے ہوئے آتنکوادیوں کی زبان بول رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی آتنکوادی کے بدن پر ایک پوتر بھگوا لباس پہنا دیا گیا ہے، اور وہ آتنکوادی بھگوا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور وہ اس بھگوا لباس کی بھی بے عزتی کر رہا ہے، اور کچھ آتنکوادی ریپ، قتل، مرڈر کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو، مسجدوں کو جلا رہے ہیں، اور تلواریں لہرا رہے ہیں، اور بھگوان شری رام کا نعرہ لگا کر بھگوان کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ہندو بھی نہیں ہے، یہ آتنکوادی ہے، اور آتنکوادیوں کا دھرم نہیں ہوتا۔ میں انہیں ہندو بھی نہیں مانتا ہوں، کیونکہ اگر یہ سچے ہندو ہوتے اور یہ شری رام کے ماننے والے ہوتے تو کسی بے قصور کو نہ مارتے، کسی مسجد کو آگ نہ لگاتے، کسی بے قصور کے گھر کو آگ نہ لگاتے۔ اگر یہ رام کے ماننے والے ہوتے، سچے ہندو ہوتے، تو میرا ماننا ہے کہ یہ مسلمان تربوز بیچنے والے اور مسلمان فروٹ بیچنے والوں کی گاڑیوں کو نہ پلٹاتے۔ اصل تو یہ ہندو بھی نہیں ہے، یہ شری رام کے ماننے والے بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے کچھ آتنکوادیوں نے بھگوان شری رام کا نعرہ لے کر آتنکواد کو پھیلانا شروع کر دیا، اور بھگوا پوتر لباس کو پہن کر کچھ آتنکوادی مسلم بیٹیوں اور مسلم بہنوں کے ریپ اور مرڈر کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ یہ ہندو بھی نہیں ہے، نہ یہ مہنت ہے، نہ سنت ہے، نہ ہندو ہے، یہ آتنکوادی ہے، اور آتنکوادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں۔ گزشتہ کل رام نومی کے جلوس میں جو کچھ ہوا، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آتنکیوں کو چھوٹ مل گئی ہے، اور بالکل کھل کر یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی خاموشی اور من کی بات میں ان آتنکوادیوں کے بارے میں نہ بولنا یہ درشا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ من کی بات کے بولنے والے کے من میں بھی یہ ہے کہ چلنے دو، چلنے دو۔
جتنا تم نفرتیں پھیلاؤ گے، جتنا تم آتنکواد پھیلاؤ گے، جتنا ہندو مسلم میں تقسیم ہوتی رہے گی، جتنا ہندو مسلم میں نفرتیں بڑھتی رہے گی، ہماری نیچ اور گھٹیا کرسی اور ہماری حکومت باقی رہے گی. ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ پسند نہ ہوتا تو ابھی تک کہ ان کی زبان تو کھلی ہوتی، لیکن ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ چلنے دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ابا جی کی تمہارے حکومت ہے، تم کو کچھ ہونے والا نہیں. اس لیے آج تک ان آتنکوادیوں پر جنہوں نے دلی میں دنگے لگائے تھے ان پر بھی کارروائی نہیں ہوئی. اور وہی کپل مشرا جس پر آن ریکارڈ الزام ہیں دلی فساد کا، لیکن اس پر کڑی کارروائی نہیں ہوئی، تو اب وہ دوسری جگہوں پر دوسرے اسٹیٹ میں جا کر بھی باقاعدہ فساد کروا رہا ہے. آئیے 3 واقعے میں آپ کو بتا رہا ہوں. گزشتہ کل آپ نے دیکھا ہوگا گجرات میں کیسا ماحول خراب ہوا. آپ نے دیکھا رام نومی کا جلوس، کوئی آبجیکشن کی بات نہیں، جلوس نکالیے، آپ کا دھرم ہے، آپ کی آستھا ہے، بالکل نکالیے جلوس. لیکن گجرات کے باڈولی میں آپ نے دیکھا کہ گجرات کے باڈولی میں مینارہ مسجد کے پاس باقاعدہ جلوس نکلا، نعرے بازی ہوئی، اور خاص بات یہ ہے کہ تلواریں لہرائی گئی، تلواروں کے ساتھ میں ڈانس ہو رہا ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، اور پولیس خاموش تماشائی بنی بھی ہے. تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہندو بھائیوں کو کیا تلواریں لہرانے کی اجازت ہے؟ اور اگر مسلمان نے مرغی ذبح کرنے کا چاقو بھی رکھا، چھری بھی رکھا، تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور جلوس میں، رام نومی کے جلوس میں کھلے عام ہتھیار لہرانے کی اجازت ہے؟ کہ ان پر کوئی ایکٹ نہیں لگتا ہے یا ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے یہ چیزیں درشا رہی ہے کہ ملک سے انصاف، لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا ہے، اور ملک کی پولیس کی طاقت اور بل پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے. پولیس ابھی صرف فسادیوں کو، آتنکوادیوں کو دیکھ کر تماشائی بننے کا ہی کام کر سکتی ہے. پولیس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ ان آتنکوادیوں کو وہ روکے. باڈولی کا منظر سامنے ہے. باڈولی کے چلو مسلمانوں کو میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے امن کا مظاہرہ کیا، شانتی کا مظاہرہ کیا، لیکن قانونی طور پر باقاعدہ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، مگر قانونی طور پر ان پر کارروائی کرنے کے لیے آپ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ان پر قانونی کارروائی تو کرواؤ. آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لڑو بھیڑو، نہیں، بالکل غلط، قانون کو ہاتھ میں مت لو، مگر قانون کے تحت ان پر کارروائی تو کرواؤ. ایک باڈولی ہمت نگر میں آپ نے دیکھا کہ ہمت نگر میں مسجد، درگاہ، تمام طرف باقاعدہ آگ لگائی گئی، گھروں کو آگ لگائی گئی. ہمت نگر گجرات، یہ گجرات کے 2 واقعے آپ نے دیکھا. آئیے میں آپ کو اور ایک واقعہ بتا دوں کہ مدھیہ پردیش کا کھرگون، مدھیہ پردیش کے کھرگون میں کیا ہوا؟ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں بھی ہنسا پھوٹ پڑی، مدھیہ پردیش کے کھرگون میں بھی حالات خراب ہوئے، اور اتنا نقصان ہوا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو آخر جب ہمارے سامنے راجستھان کے کرولی کا واقعہ سامنے آیا، جب جلوس میں ایسے نعرے لگ رہے ہیں، تو پرشاسن اور حکومت ان نعروں پر بین کیوں نہیں لگا رہی ہے؟ پرشاسن اور حکومت ان کو مسلم محلوں سے جہاں ماحول خراب ہو سکتا ہے، اور جب آپ شرعی نعرے لگائیں گے تو انسان کو تو غصہ آئے گا نا، پھر ماحول خراب ہوگا نا. تو پرشاسن ان کو ریلیوں کی اجازت کیوں دے رہی ہے؟ تو کیا پرشاسن شامل ہے کہ ماحول خراب ہو؟ کہ ان کو اوپر سے اجازت ملے کہ ہونے دو تھوڑا سا تاکہ ہماری کرسی سلامت رہے؟ تو مدھیہ پردیش کے کھرگون میں بے انتہا نقصان ہوا، کئی گھروں کو آگ لگائی گئی. وہ مجھے بشیر بدر کا شعر آتا ہے جو ان آتنکوادیوں کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. بے قصوروں کے گھروں کو آگ لگائی گئی. کھرگون میں یہ واقعہ ہوا، ہمت نگر میں واقع ہوا، گجرات میں یہ واقعات ہوئے. اور کرناٹک سے تو نیچ ناٹک شروع ہوا حجاب کا. تو کرناٹک میں کیا ہوا کہ کرناٹک میں یہ حالات ہوئے ہیں. نفرتیں دیکھیے آپ کتنی بڑھ چکی ہے کہ کرناٹک میں یہ حالات ہوئے کہ کرناٹک کے بنگلورو میں ہندوتوادی آتنکیوں نے مسلم دکانداروں کے پھلوں کے، تربوز کے، کیلوں کے ٹھیلے الٹ دیے، سامان پھینک دیا کرناٹک میں. حالانکہ کرناٹک کے جو ایکس سی ایم ہیں کمارا سوامی، انہوں نے بھی حکومت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں ان پر فوجداری مقدمہ درج کیا جائے، مگر ان پر فوجداری مقدمہ بھی نہیں ہو رہا ہے.
اور ان آتنکوادیوں کو چھوٹ مل رہی ہے. اس لیے آپ دیکھو کپیل مشرا دلی فساد میں آن ریکارڈ اس پر الزام ہے باقاعدہ کہ اس نے دلی کا فساد بھڑکایا, لیکن اس پر کڑی کاروائی نہیں ہوئی. تو خبریں آ رہی ہے کہ کھرگون میں مدھیہ پردیش میں یہ خود شامل تھا, یعنی اس نے یہاں پر بھی بھڑکایا اور یہاں پر کھرگون میں بھی آگ لگی. تو ظاہر بات ہے ان آتنکوادیوں پر اگر کارروائیاں نہیں ہوگی تو ملک جلے گا, ملک میں تباہی ہوگی. اور یاد رکھیں کوئی یہ نہ سوچے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, ہماری کرسی مضبوط ہو رہی ہے, ہماری حکومت مضبوط ہو رہی ہے. یاد رکھو پھر میں بار بار کہتا ہوں راحت اندوری کا وہ شعر کہ راحت اندوری نے کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. جب آگ لگے گی نا تو ادھر لگی تو ادھر آگے پیچھے سب لوگوں کو آنچ پہنچ سکتی ہے اور آگ پہنچ سکتی ہے. تو اندوری نے کہا ہے کہ لگے گی آگ, مرحوم اندوری نے کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے. او خاموش بیٹھنے والوں, حکومت کے لوگوں یا ان آتنکوادیوں کو سپورٹ کرنے والوں, سنو, یہ آتنکوادیوں کا آتنکواد کبھی اتنا بھی بڑھے گا کہ ان کی لگائی ہوئی آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے گی. اور آج کسی بے قصور کا بچہ مارا جا رہا ہے, کل تمہارا بچہ بھی مارا جائے گا. جنگ, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جب یوکرین اور رشیا کی جنگ چھڑ گئی تھی کہ جنگ مسائل کا حل نہیں, جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ دیکھو یوکرین تباہ ہو گیا, جی ہاں, اور ظالم بھی تباہ ہوا. ایسا نہیں کہ رشیا تباہ نہیں ہوا, رشیا کے بھی 15,000 سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں. تو تباہی تو آئے گی. تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے, اور کوئی نیچ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ان آتنکوادیوں کو سپورٹ کرتے رہو تو یاد رکھو تباہی پھر مچے گی نا, تو وہ ظالم, وہ قاتل اور وہ نیچ بھی نہیں بچیں گے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آگ جب لگے گی تو ان کے گھر تک, ان ظالموں کے گھر تک بھی ضرور پہنچے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان آتنکوادیوں کو روکو, ورنہ یہ پورے ملک کو آگ میں جھونک دیں گے. اور یہ سارے جہاں سے اچھا جو ملک ہے نا, ابھی حالات یہ ہو گئے کہ امریکہ میں ہمارے پیارے ملک کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے, فارن میں عرب ملکوں میں ہمارے ملک کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے. نفرتیں جو یہاں پر یہ بھگوا آتنکوادی جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں, ان نفرتوں کے خلاف اب دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا حال بھی سری لنکا سے زیادہ بدتر ہو جائے گا. اور یاد رکھو یہ نفرتی چینل, یہ دلال گودی میڈیا اصل مدوں سے دھیان ہٹا رہی ہے اور ہندو مسلم میں لگا رہی ہے. میں ان سے کہوں گا کہ حکومت اصل مدوں سے دھیان ہٹا کر ہندو مسلم میں الجھانا چاہتی ہے, اور گودی اور دلال میڈیا ان کا ساتھ دے رہی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان چینلوں کو بھی بھاگنا پڑے گا جب جنتا کو سمجھ میں آ جائے گا. جنتا سمجھ جائے گی نا کہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہو رہا ہے, تو پھر یاد رکھو حکومت ہو کہ چینل والے ہو, سب کا بھاگنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے خدا کے واسطے اس ملک کو بچانے کے لیے آپ میں مجھ میں جو صلاحیتیں اس ملک کو بچانے کے لیے لگائیں, اس ملک میں ایکتا پریم کو بڑھانے میں لگائے, امن شانتی کو پھیلانے میں لگائے. نفرتیں پھیلاؤ گے تو یاد رکھو پھر آگ لگے گی تو نہ تم رہو گے